الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب سنگی پڑھیے صلاۃ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی شاد
بعد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، آتشست مولانا روم دا شعر ہے، آتشست این بانگ نائے نیست باد، ہر کے این آتش نہ باید نیست باد، ہر کے این آتش نہ دارد نیست باد۔ حضرت مولانا روم فرماندن بانسری دی آواز نہیں، اے عشق دی آواز ہے، اے آگے آتش استی بانگ نائے نیست باد، اے ہوا نہیں بانسری دی آواز آگے، تے جنوں اے آگ نہیں لگی وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے وہ بچے جنہ نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، وہ کنہ نے کیتا ہے؟ ماشاءاللہ ہے، سارے بچے ہی میرے بچے نے۔ اللہ انہوں جزائے خیر دے وے جنہ نے اے محفل پاک سجائیے، اے نوجوان عشق دی لڑی ساڈے نال پروئے نے۔ اے ایک جڑا بیعت دا سلسلہ ہوتا ہے نا پیری مریدی دا، اے انجی سمجھو جی میں پھولاں دا ہار بنائی دا ہے نا، تے او دے وچو جتنے پھر او پھول ہار دے وچ دھاگے دے اتے چڑھ دے جاندے نے، او ایک ہار بندا ہے۔ اے جڑے ساڈے بچے ساڈے نال پروئے نے، اے بھی اس ہار وچ داخل نے، اور بندہ نا چیز ہر انسان نالی محبت دا عقیدہ رکھدا ہے، لیکن اے مرید اولاد دی طرح ہوندے نے، انہاں نال ذرا ساڈی شفقت اور محبت ظاہر دوسرے تو ذرا زیادہ ہونی بھی چاہیے تے ہے بھی، ویسے سارے نال ہی بڑا پیار ہے، جو یا رسول اللہ آندا ہے اندے نال بڑا پیار ہے۔ تو اے ایک محبت دا تعلق ہے، عشق دی ایک دنیا ہے، محبت دی ایک دنیا ہے جنہوں تصوف آندے نے۔ اے دے وچ داخل ہونے والے بندے بڑے کرما والے ہوندے نے۔ عشق قرآن مجید اس نو کہندا ہے اشد حبا للہ، اسی عشق آنے ہاں، قرآن آندا ہے اشد حبا للہ، کہ محبت تو اگاں ود کے او شدید محبت کر دے، شدت نال محبت عشق کہلاندا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ جدے اگے اپنی میں مٹا دئیے وہ مرشد ہوندا ہے، وانڈا یہ کوئی نہ کرنا، جدے اگے اپنی میں مکا دئیے وہ مرشد ہے، کہ میں نہیں تو ہے بس۔ مرشد پتر وہ ہوندا ہے جدے نال عشق ہوئے، مرید وہ ہوندا ہے جدے نال مرشد نو عشق ہوئے۔ جدو تو آنے مقام حاصل نہیں مرید تو سی ضرور ہو، لیکن کامل نہیں۔ کامل ادو ہوئے گا جدو مرشد نال عشق کرے گا۔ یہ جڑا میں لفظ عشق دا استعمال کر رہا نا، اس نو میں توانو حضور دی زندگی چون کڈ کے دینا ہے قرآن و سنت دی روشنی چ، چونکہ اس واسطے میں اس دا تعارف کروا رہا تو
تے یہ صوفیزم اور تصوف اور جیڑی اسی اس نو پیری مریدی دا جڑا سلسلہ اساں کہندے ہیں یہ کی چیز ہے میں بیٹا اے دے اتے جو گفتگو کرنا سی او دے اتے کچھ لفظ تو سنانا چاہ رہے خالد میں نہ دا چادر اتو لاؤ میں خالد دی مان لئیے میں لا لئیے تُسی انج لئی رکھو سردی جو ہے خالد دیاں اپنیاں مجبوریاں نے عزیزہ نے من جڑے میرے بچے بیٹھے ہو میں تو ان کچھ مسائل سمجھانا چاہوں گا آپ حد کے رکھ بھائی میاں نبی سرکار ایک جگہ تے موجود نے اس جگہ دا نام ہے حدیبیہ یہ مکہ شریف دے بالکل نال ہے ٹیکسی تے جانا پیندا ہے پیدل ذرا سفر ہے اگر اللہ تو ان مدینہ شریف لے جائے تو جگہ دا نام ہے حدیبیہ اس جگہ تے ککر دے درخت ہجے بھی کثرت نال موجود نہیں انہوں ببول بھی سدے نے ککر بھی سدے نے ساڑی پنجابی زبان ہے اردو وچ ببول کہندے نے ساڑی زبان ہے جس نو ککر کہندے ککر دے درخت سن او دے تھلے حضور تشریف فرما سن جدو حضور نے صحابہ نو ایک دعوت دیتی کہ میرے نال بیعت کرو عثمان غنی دا بدلہ لینا سے تو صحابہ کرام نے 1400 صحابہ نے حضور دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اس موقع تے جڑی آیت نازل ہوئی ہے وہ دس دیئے کہ بیعت دا عمل رب نو کڈا پسند آیا ہے اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ محبوبہ جنہ درخت دے تھلے تیری بیعت کیتی ہے رب نہ مومنہ نہ راضی ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے فیض کی عطا فرمایا انعام کی دیتا ہے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سنیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ تیرے نہیں ہوئے تیرے رب دے مرید بن گئے نے انہوں دا تعلق رب نال جڑ گیا ہے سو جدو بھی کوئی بندہ شیخ کامل دے ہاتھ رکھ دے نا او دا تعلق اصل دے اندر رسول اللہ نال جڑ جاندہ ہے میں اکثر گل سنا دا رہا نا ساڑھے ایک بڑے سلسلہ چشتیہ دے بزرگ گزرے نے خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت انہاں کو ایک بندہ گیا مرید ہونا ہستے مرید ہویا واپس آیا تو دی ماج مر گئی جٹ بندہ سی او دا مائنڈ کو جوڑ کی سمدھا وہ سمجھا میں تا مرید ہویا ببرکت ہو سیتے تھے اگلی بھی جاندی بھی وہ پجا گیا اس جا کیا کیا جناب میں اس پوری مریدی تو بس میں نے معافی دے او پیر بڑھ پیر ہی ہوندے نے غصہ نہیں کر دے درویش صرف گستاخ نال غصہ کردہ ہے بس بے ادب نال غصہ کردہ ہے دنیا نال درویش غصہ نہیں کرے گا یہ گل پلے بان لو غصہ فطرت انسانی ہے لیکن درویش وہ نہیں آندن جڑا فطرت انسانی تے قابو پا سکتا ہو جڑا اپنی خواہشات تے قابو پا سکتا ہے وہی درویش کامل ہے وہ سکھے بس سرکار میں مہربانی کرو تو معافی دیو میں تے کل بیعت ہو کے گیا تو جاندیاں ماج بڑی کام دی مر گئی تو میں اس میری مریدی تریا ویسے بخاری شریف ہے ایک حدیث بھی ہے کہ حضور دا بھی ایک بندہ مرید ہویا سی تے اگو سویرے آ گیا تو اسا کہا بھئی میں تے بڑا بخار ہے کل دا مرید ہویا اکل نہیں بیعتی میری بیعت بالکل ختم کرو کل دا مرید ہویا سونیا کل دا تاپ ہی نہیں لان ہو رہا بخاری شریف فضائل مدینہ دے باب حدیث ہے لیکن طویل ہے میں اس تے گفتگو مزید نہیں کرنا چاہتا
وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تو آپ ہس پے خواجہ صاحب سلیمان توسوی ہس پے انہوں نے فرمایا اچھا بھئی بیلیا جے تو جانا ہی ہے تے ٹر جا مڑ جاؤ اگیں ایک باری ملی جا وہ چادر انہیں انج لئی سی انہیں چادر کھولی تصوف جدو مرید نو اپنا مرشد اپنے سینے نال لینا ہے نا تو اس نو تصوف دی دنیا اس ٹرم نو دا نام ہے توجہ اتحادی یعنی وہ اس کو توجہ دیتا ہے اپنی فیضان عطا کرتا ہے اس کو تو انہوں نے جدو سینے نال لایا تے او دیاں اکھاں بند ہوئی اس کی ویکھیا کہ او دا ہاتھ او دے پیران دے ہاتھ چے جی میں اس پھڑایا او میں انہاں پھڑیا ہے تے پیران دا آگو انہاں دیا پیران پھڑیا ہے انہاں دیا پیران آگو انہاں دا پھڑیا ہے ایمیں نظر ٹردی حضرت مولا علی تے ٹر گئی جس لئے اتھے جا رہی اے اینج چین جڑدی ہے تو اتھے اس لئے اس نا چادر کھول کے تو نہ فرمایا لے بھی بیلیا اللہ دے حوالے اس آکھیا سونیا ہن پاویں مر جاننا ساریاں ہن میں جانا کوئی نہیں میں پتہ کوئی نہ میرا تعلق کتھے جڑ گیا ہوئے اے خبر نہیں کہ میرا واسطہ کتھے جڑیا ہوئے تو جدو بندہ طریقت دے کسے سلسلے طریقت دے 12 سلاسل نے او دے چو کسے سلسلے بھی بندہ جدو داخل ہوتا ہے نا تو حقیقت جو دا تعلق حضور نال جڑتا ہے اور مرید ایک سٹوڈنٹ دی طرح ہوتا ہے جس نے اپنے استاد اپنے شیخ کو کچھ سکھنا ہوتا ہے ظاہری باطنی روحانی تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے لیکن ہون اے رواج نہیں رہا ہون اے صرف رسم بن گئی ہے پیری مریدی فقط ایک رسم ہے نہ کوئی تربیت لیندہ ہے نہ کوئی تربیت دیندہ ہے تربیت لین والے بھی کوئی نہیں تے دین والے بھی کوئی نہیں ان پیری مریدی ہے لیکن وہ اصل چیز جڑی آئی وہ گھٹ گئی ہے کدی بھی پیر مرید دا نقص نہیں کڈے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے مرید دا نقص کڈیا ہے اس میرے تو دور ہو جانا ہے بندے مسیطے نماز پڑھن جاندے ہون تے مولوی ایک نے آکھے میں سارے نماز سناؤ دوجے دیاں دیاں گھٹ جانا انہاں آکھنا بھئی لے بھئی آئے ہونے تھے اسی ہون ساری بڑھی عمریں ہون اسی مولوی صاحب نو نمازاں سنائیے ایتھے گھاری پڑھ لیا کرو کوئی نہ کوئی غلطی جو نکلی جانی ہے ران دے تربیت حاصل کرنا لوگ چاہتے نہیں پیر بھی تربیت حاصل کرن دی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ یہ چاہتے ہیں بھئی سانو کچھ شرنی وغیرہ مل جائے تو باقی سب ٹھیک ہے عزیز اتھے حضرت اقبال نے ایک جملہ بولے ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یعنی وہ چیز تیجے ہے لیکن اقبال آندہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من سو پیر کو اصل لینی ہوندی ہے تربیت وہ دے کول بیٹھنا چاہیے اور انہاں کو تربیت لینی چاہیے میں تو ان پیر دیاں نشانیاں دسنا وہ نشانیاں نالی پتہ لگتا ہے نا سیانیاں ہو میں مثال دیندہ رہنا آج میں نسب اللہ نہیں پیا دسدا اور میں صدقے جاواں تیرے تو ہاں ٹھیک ہے اے میں آکھیا ہے تو من لیا تو مرید دا کام میں مننا ہوں اے تلیے تلی آڑتی دیئے وہ دے اتے ایک دانہ سپر دا ہے 86 ہے 85 ہے ایری ہے ساریاں قسمہ ہیں کہ نہیں بھئی توجہ ہے حضرات کے نہیں ہیں نا ساریاں قسمہ تسی میں نہ کھو بین دے چو جسے آن کر دے ہو ایری کیڑی ہے میں کوئی نہیں پتا
کوئی گل نہیں سمجھ آئیے؟ بسم اللہ جی، آؤ جی صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے جی، بسم اللہ. نعرہ تکبیر، بسم نعرہ اللہ جناب. رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حمایہ اہل سنت. اچھا ہوں مین تسی آکھو با جناب ایندے چو سیان کر دیو، مین کوئی نہیں پتا، لیکن جے آکھو آڑتی نو بائی تو سیان کر دے، ان سیان ہے کہ کوئی نہیں بول دے نو. وہ دے اتے لکھیا ہے میں 85 ہاں، علامتاں نال سیان. بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دے اتے نہیں لکھیا ہے کہ اے دانا ایرید ہے، اے دانا 85 ہے، اے 86 ہے، اے انڈیا ہے، اے فین ہے، اے سپر ہے، لکھیا نہیں. لیکن آڑتی ایک ایک دانا الگ کر دینا ہے، ان علامتاں دا پتہ ہے. ایویں جڑا فقیر ہوندہ ہے نا، فقیر دیاں بھی علامتاں ہوندیاں نے. میں تو انہوں او علامت دسنا جڑی اللہ دے نبی بیان کی تھی. فقیر دی علامت کیے میرے آقا سرکار فرماندے جس بندے نو ویکھیاں تینو رب دی یاد آ جائے سمجھ لے فقیر. ایتھے میرے بچوں ایک اور گل بھی سن لو. بندے سمجھ دینے جڑے بویاں بویاں تے منگ دین بھائی فقیر نے، اسی انہوں نے سدنے ہیں فقیر نے. اوہ او فقیر نہیں ہوئے ہوندے جڑے منگ دینے. ایس بوئے تو گیا تے آکھیا بھئی میاں اللہ دے نا تے کوئی شے دیو، اس بوئے تو گیا دروازے او بیکاری جنہاں نو سدنے ہیں سی. بیکاری اور ہوندہ ہے، فقیر فقیر بیکاری نہیں ہوندہ. وہ دے ویکھیا ہونے تسی لوگ پنڈاں دے وچ گلیاں وچ اکثر شہراں وچ وہ لوگ بیچارے غریب منگدے پھردے ہوندے، وہ فقیر نہیں ہوندہ. اقبال فرماندے ہے دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. فقیر بوئے بوئے تو منگن والے نہیں آندے، فقیر تے دارا و سکندر دیاں بادشاہیاں تو بھی اچھی شان والا ہوتا ہے. اب نو سمجھ آگئی حضرات؟ فقیر کے ہوندہ ہے، وہ دی شان کیے. فقیر کو بمیں گا پہلی علامت اللہ یاد آئے گا. میرے بچے نوٹ فرما لو، فقیر کو بمیں گا تیرے دل نو سکون محسوس ہوئے گا. یہ نشانی یاد کر لو. جدو بھی تو زندگی اچھ کسے فقیر کو بیٹھے، یہ علامت ہے، اپنے دل تے توجہ کری. جے دل اچھ سکون محسوس ہوئے تو پھر سمجھی میں کسے فقیر کو بیٹھا. وہ کون ہے کی کر رہے ہیں اس نو چھڑ دے، دل تے نظر کر. جے دل اچھ اطمینان لہران لہ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، تو پھر سمجھ لینا ہے میں کسے فقیر کو بیٹھا ہوں. تو جو کیفیت حاصل نہیں تو یا فقیر اچھ نقص ہے یا تیرے دل اچھ نقص ہے، کسے چھانتے فالٹ پھر ہے. عزیز سمجھ آ رہی ہے؟ فقیر کو بیٹھ نال، فقیر دی صحبت اختیار کرن نال، فقیر دی سنگت اختیار کرن نال دنیا تو رغبت ہٹے گی تے دین دا پیار اندر آوے گا. اے نشانی نشانیاں دس دیا. بندے ویندے نے فقیر کی ویندہ ہے. بابا میں سمجھائے رہا کہ جدو فقیر کو جائیں تو اپنے آپ نو ویکھیا کر کے میں نے کی ہویا ہے. یہ تیرے اندر کو چینج آئیے تو مڑ سمجھ لا بکی سے تھا تے میں گیا تے آیا. اگر ہیٹر کمرے چل رہا ہے تسی یخ ٹھنڈے ماحولی چو اندر جان دے ہو تے گرمی لگ دی ہے، یہ دا مطلب ہے ہیٹر اپنا کام کر رہا ہے. سخت شدت دی گرمی ہے تسی کمرے جان دے ہو، اے سی چل رہا ہے تے کمرے ٹھنڈا کیتا اس تو ان ٹھنڈ لنگ رہی ہے، یہ دا مطلب اے سی اپنا کام کر رہا ہے، میں محسوس ہویا ہے. اگر کسے جگہ تے روحانیت دا چراغ پہ بڑھدا ہوئے نا تے تسی اتھے بیٹھو تے توان سکون محسوس ہوئے تے سمجھو
فقر اپنا کام کر رہا ہے. آپ نے سمجھ آ گئی میرے بچے؟ ہوں یہ اتنے میں دلیل دے رہا جنہوں تسی یاد بھی رکھنا ہے اور سمجھنا بھی. فقیر دا نام ہے سید مہر علی. کیا نام بولا میں؟ سید مہر علی. سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. آپ ہے سید اور مرید سید دینا ہے. آپ خود سید سن لیکن مرید آپ سید زادے دے نہیں سن. مرید سن آپ پیر سیال دے. آپ فرماندے نے سید مہر علی شاہ صاحب جدوں میں کتاباں پڑھ کے فارغ ہویا تو میرے دل وچ یہ خیال سی کہ میں مرید ہوندا ہونا ہے. مہر علی شاہ اور فرماندے جڑا سید بھی ہوئے تے سونا بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے. اے ترائے شرطاں جن دے وچ ہوئیاں میں مرید ہوندا ہونا ہے. تے آپ فرماندے میں ڈھونڈدا گیا کدیں سید ہوئے تے علم کوئی نہ ہوئے, کدیں علم ہوئے تے سونا کوئی نہ ہوئے. وہ ساریاں چیزاں میں ویندا ایک دن میں گیا تے محفل لگی ہوئی تے ایک درویش بیٹھا ہویا تے گفتگو پیا کرے. میں ویکھیا سونا بھی ہے, میں ویکھیا علم والا بھی ہے, گلاں وچ بھی چاشنی علم دی آ رہی ہے. آپ فرما دیں میں بہ گیا بجی ہوں سید ہویا تو میرا کام بن گیا. میں بہ گیا. لوگ اپنا اپنے وہ کردے رہے گلاں اٹھتے گئے. پیر سیال سرکار تشریف فرمائے. جدو سارے اٹھ گئے تو آپ فرما دیں مہر علی دو میں پوریاں کیتیاں نے, ایک تو چھڑ دے جگہ ٹھیک تے آ گیا. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کرے. اس تو آندن کہ فقیر دل تے نظر رکھ دے. فقیر دی نظر دل تے ہوندی ہے. او کیڑا فقیر ہے جڑا دل نو سیان نہیں سکدا؟ مین گل سن دسو اے جٹاں ہو تسی سیانے بندے بیٹھے ہو کہ میں تانوں گل اڑتی دی دسیے 100 مجھ ہوے تے جٹ نو سیان کوئی نہیں ہوندی بھائی نہیں تو چنگی کیڑی ہے ہوندی ہے نا. جڑا کبوتر باز ہے 1000 کبوتر پہ اڑدا ہوئے چھاتے تو ان وچوں پتہ لگ جاندا ہے انویل ہے. کوئی نہ لگدا. اچھا میں کوئی نہیں لگنا. تیر صاحب بیٹھے نہیں نہ تو پوچھ لو انہاں نے بھی کوئی پتہ نہیں ہونا. انہاں آکھنا سارے ہی چٹے نے, میں بھی آکھنا سارے ہی چٹے نے, سن تو کوئی نہیں پتہ. لیکن وہ جڑا اس کام دا ماہر ہے نا اس آکھنا تہاں نہیں پتہ پر مینوں پتہ ہے. آ جڑا کنی تے پیا اڑدا ہے نا اے ساڈے پنڈ دا نہیں, اے نمائے. توجہ ہے کہ نا بھائی؟ یہ تو مثال دے کی گل سمجھانا. جیڑا ساڑھے اگے 2000 بندہ بیٹھا ہوئے نا واللہ انہاں چو جن دے اندر عشق رسول دا ہلکا جا ڈیوا بھی بڑھدا پیا ہوئے اساں 2000 چو بھی سیان لینے آئیں دے اندر دیوا بڑھدا پیا. ان فقیر نو کبوتر باز تو ایٹھا تے نہ لے جاؤ. یہ ان سیان ہوندی ہے تے درویش نو بھی ہوندی ہے. میرے سامنے جڑے بیٹھے نے نج کتنے ہو نے جنہاں دے اندر رمک ہے تے کتنے ہو نے جڑے خالی نے. پر شرط ہے وہ کبوتر باز آخر کو جو نہ تے محنت کیتی ہوندی ہے, کو جو نلامتا تو سیان ہوندی ہے. اے میں درویشن بھی بندیاں دی سیان ہوندی ہے. یہ میں پکی گل تو ان سمجھائیے جی جن سمجھ آگی گل تے ہو دے آستے ہی ہوتی ہے. درویش کو بندہ بہ جائے تویز لین دی بھی ضرورت نہیں, دم کرین دی ضرورت نہیں, داگے دی ضرورت نہیں, صرف بہ جائے جے فقیر کامل ہویا تو فیض دی جائے اور کچھ نہ دیتا تے صحبت دا فیض تے ڈھی جانا ہے. کیونکہ اللہ دے ولیاں کو بھائی میاں گل سمجھن والے واسطے گل ہوندی ہے. جے چھڑ دے وے نا راستہ چھڑ دے وے تے نبی دا بیٹا ہوئے تے بیڑی اچ نہیں سائیں وان دیں دے, کیونکہ وہ ہے نبی دا بیٹا حضرت نوح دا. راہ چھڑ دیتا تے جے راہ تے لگ جائے تے کتے دا پتر بھی ہوئے تے رب آندہ ہے تریا فقیران پیچھے ہونے نا میں جنت لے کے بینا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ ایک گل لے میں تریا راہ تے درویشاں دے تے جیڑا درویشاں دے راہ تے ٹر پوے اللہ دی ذات رنگ نسل او نہیں ویندا, اللہ دا دل ویکھ کے بیڑا پار فرما چھڑدا ہے. پیر سید مہر علی شاہ جنہاں دی میں گل کروں اے راول پنڈی دے ایک پاسے گولڑا ہے تو دوجے پاسے ایک پنڈ کلیام اوان.
اتھے ایک بزرگ رہندے سن بابا فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ، اجے بھی انہوں دا مدار ہے۔ آپ میرے سلسلے دے چشتیہ صابریہ سلسلہ دے درویش سن تے او ہے سن مجذوب۔ فقیر دیاں دو قسمہ ہوندیاں، ایک فقیر سالک ہوندے، ایک فقیر مجذوب ہوندے۔ توجہ ہے؟ حضرت میں مثال قرآن چو دینا تو سالک اور مجذوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نور دی تجلی ویکھی، یہ پہاڑ تے پوندی، بے ہوش ہو گئے، ہوش قائم نہیں رہے۔ محمد الرسول اللہ نے اینے ذات نو ٹک ٹکی لا کے ویکھے ہے۔ توجہ ہے؟ ما زاغ البصر و ما طغات، آنکھ بھی چپکی۔ اے سالک تے مجذوب دا فرق ہے۔ جدو فقیر صوفی اللہ دے قریب ہوندہ ہے نا تے اللہ اپنے انوار دے اتے ڈال دے، جیدہ دل بے قابو ہو جائے وہ مجذوب ہو جاندہ ہے، جیڑا اس بار نو چال ہے وہ سالک ہو جاندہ ہے۔ درجے دو میں ہی ہیں لیکن مقام دو آندہ اپنا اپنا اور الگ الگ ہے۔ سالک فقیر تے شریعت دے سارے قوانین دا اطلاق ہوندہ ہے، مجذوب فقیر تے شریعت دے قانون دا اطلاق۔ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ حج کرے نہ کرے، وہ کپڑے لا چھڑے، وہ کپڑے پا چھڑے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ جمیں دل سو کرے پیا، وہ اس مجذوب۔ او دے اتے شریعت دے قوانین دا اطلاق نہیں ہوندہ۔ جیڑا سالک فقیر ہے او دے اتے شریعت دے تمام قوانین دا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نو سمجھ آگئی؟ اے تصوف صوفیزم ہے جیڑا میں تو اڈے آگے کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ سو عزیزان من، حضرت بابا فضل کلیامی مجذوب درویش ہے۔ علماء کرام نے انہوں نے سمجھنا وہ تسی یا جڑے کام کر دے ہوئے نہیں صحیح۔ علماء کرام دا کم ہوندہ ہے کہ او حق دا آواز دین دین بیا صحیح ہے نہیں۔ اک کے انہوں نے آکھیا وہ اساں تو اڈا جنازہ کوئی نہیں پڑھنا تو اڈے کام پٹھے۔ او سائیاں فرمایا بھی تسی نہ پڑھیا ہے، جیڑا پڑھین آیا ان دلوں ویکھ لیا ہے۔ جے او کوئی بندہ تو اڈے تو بھی اچھا ہویا تے دل مان گئے ہوئے تو مڑ پڑھ لیا جی، تے جے نہ مننے ہوئے تو مڑ تسی نہ پڑھیا ہے۔ انہوں نے آکھیا ویکھاں دے تو اڈا جنازہ کون پڑھے دے، تو اڈے کامی شریعت دے مخالف نے، تو ہو چکے مجذوب ہے، انہوں نے شریعت دا اطلاق ہی نہیں سی۔ لو جی وقت گزردہ گیا، میں انہوں نے مزار تے گیا ویسے اس علاقے وچ کلیام ہوا، راول پنڈی دے ایک پاسے کلیام ہے ایک پاسے گولڑا ہے، وجلے سن راول پنڈی۔ او فوت ہو گئے، بابا فضل کلیامی جڑے نا وہ فوت ہو گئے۔ کلیام شریف بڑا آستان ہے، مداجے بھی مزار موجود ہے، مرجع خلائق۔ وہ فوت ہو گئے، جدو فوت ہوئے ہونا سی بجنازہ کون پڑھائے؟ اس سے رات تہجد ویلے پیر سید مہر علی شاہ اور انو بابے اور خوابچ ملے۔ انہوں نے فرمایا شاہ جی اسی فوت ہو گئے ہیں ساڑھا جنازہ پڑھا جائے، اسی فوت ہو گئے ہیں ساڑھا جنازہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سرکار جڑے نے وہ اتھو چل بے، خادم نو آکھیا گھوڑی لیا، گھوڑی تے بیٹھے نال ٹر پہ جدو آیا نا کلیام، اجے پینڈ تو باہر داخل ہونا، اگے ویکھیا تے بابا فضل کلیامی باہر کھلوتے۔ اے مہر منیر چ لکھا ہے واقعہ جڑا میں تم دس رہا۔ علامہ فیض احمد گولوی نے پیر مہر علی شاہ صاحب دی سیرت کی کتاب لکھی، وہ دے وچے واقعہ وہ باہر کھلوتے تو شاعری فرماندے نے تو تے آکھیا سے اسی فوت ہو گئے ہیں تو ہن باہر کھلوتا ہے، اس کے سرکار فوت بھی ہو گئے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ، اس کے سرکار فوت بھی ہو گئے ہیں پر تسی آل رسول ہو ساڑھے پنڈ آئے ہو، جو میں باہر کھلو کے تو اڈا استقبال نہ کردہ تو مڑ فقیری کیڑی آئی۔ ہائے او بابا فضل کلیامی اللہ پائے دے مجذوب درویش آئے کہ سید مہر علی جدو اٹھو لنگے ریل گڈی وچ بیٹھے ہویا تے اپنے خادم نو فرما دیں کہ گڈی دی کھڑکی کھول، گڈی دی کھڑکی کھول، گڈی میں کھڑکی ہوندی ہے نا ریل گڈی وچ، کھڑکی کھول اندر ہوا آوے، ہو سکے سرکار خیر ہے
ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਜ਼ਲ ਕਲਿਆਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਵਾ ਚ ਕਿਤਨਾ ਇਸ਼ਕ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। توجہ ہے حضرات، اس نو نبی پاک سرکار دے عمل تو مزید پختہ کر رہا۔ میرے آقا سرکار کھڑے نے، حضور کھڑے نے اور منہ سرکار دا یمن آل تے حضور نے اپنی کمیز دے بٹن کھولے نے تے جدو منہ یمن آل کیتا تے میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ عرض کردے نے سونے خیر ہے ایدے منہ کیتا جے تے حضور فرماندے ہیں انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ حضور فرماندے ہیں جڑی یمن والے پاسو ہوا اودی اودے چ عشق الہی رلیا ہویا ہے۔ توجہ ہے حضرات کہ کوئی نہ او کتھے عاشق وسدا ہے، کتھے یمن ہے تے کتھے مدینہ ہے، لیکن حضور فرماندے ہیں جڑی اس پاسو ہوا اوندی اس ہوا وچ بھی عشق ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ دے درویش دی شان ہوتی ہے، وہ جتھے بہ جائے انہاں ہواواں وچ بھی عشق رلیا ہوتا ہے، انہاں فضاواں وچ بھی عشق رلیا ہوتا ہے، کیونکہ اتھے اللہ دے ولی دیاں مقدس ساواں موجود ہوندیاں تو دا پیا پاک وجود اس تھاں تے موجود ہوتا ہے۔ میرے نبی سرکار دے صحابہ عرض کردے نے سونے ہاں جو تہاڈا ایڈا ہی عاشق ہے تو آوندا کیوں نہیں، تو ملن کیوں نہیں آوندا؟ حضور فرماندے نے وہ آنا چاہتا ہے لیکن اویس نے وہ دی ماں روک دیئے۔ توجہ ہے میرے بچوں، میرا پتر گل او بندہ سمجھے سانو تے ماں آکھے اگر پتر تو میلے تے نہیں جانا دے اسی نہیں رک دے، سانو ماں آکھے پتر تو سینما ویکھن نہیں جانا اسی نہیں رک دے۔ اے او بیٹا ہے جنہوں ماں کہہ رہی ہے، پتر پوچھتا ہے اماں میں رسول اللہ سرکار نو ملا ہوں، میں مدینیوں ہوا ہوں، تے ماں دیئے بیٹا نہیں تے پتر نہیں جاندہ۔ تے نبی مدینے فرماندے نے وہ ایڈا کرما والا ہے کہ انہوں ماں اجازت نہیں دین دی، وہ مدینے نہیں آؤں پیا۔ میں صدقے جاواں تے حضور دے صحابہ پیار ہے سونے امر تسی کرم چا کرو، ماں اجازت دے ویچا تے یہ گل ہون بھی میں آدھارانا اپنے بیانات چھپا مدینے پیسے نال نہیں جویندہ۔ سائیں کرم فرماندے نے منظوریاں ہوندیاں تے مدینے بندہ تاں جا سکتا ہے، پیسے پاہمیں باڑے ہون بندیاں تو نہیں جویندہ مدینے۔ چراغے گولڑا پیل نصیر و دل نصیر کیا کمال دی گل کر دینے آپ فرماندے نے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے اے خود تاجدار مدینہ، مٹے رنجو ہمیں آزما کر تو دیکھو ذرا کی محفل میں آ کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے جا کر تو دیکھو۔ میرے آقا سرکار دے صحابہ عرض کردے نے سونے امر تسی کرم چا کرو تو آ جائے ماں بھی اجازت چا دے وے تے منگ دے اگے بھی روز اجازت آئے تے ماں فرما دیا یا پتر نہیں، کیونکہ ماں ضعیف سی، ماں بیمار سی تے انہاں نو خدمت واسطے پتر دی لوڑ آئی، او اٹھ وچران دے آئے تے اپنی ماں دی نوکری بھی دین دے آئے۔ پتر کرمانا ہو یہ جڑا اپنی ماں دی نوکری دے دا ہوئے، جس ماں دی نوکری نہیں دیتی وہ کمڑا کی کا پتر ہے۔ پتر ہوئے جس باپ دی بھی نوکری دیتی ہے، پتر ہوئے جس ماں دی بھی نوکری دیتی ہے۔ میرے بچیوں، میرے عزیزوں،
اپنی ماں دے قدماں نو بوسا دیو گے. بسم اللہ جی ہو گیا پیران تسان بھی ہو گیا. تشریف رکھو. توجہ ہے حضرات. اپنی ماں دے قدماں نو بوسا دیویں گا تے تینوں وہ نظارہ آوے گا جی میں خانے کعبے دی چوکھٹ نو بوسا دیتا ہی. حضور نے دعا کی تھی. جناب حضرت اویس ہر ویلے تانگ رکھ دیا ہے تے کسرت نال اپنی ماں تو اجازت منگ دیا ہے. امی جے اجازت دیو تے میں مدینے جاواں. اے بچیو سوچو تے صحیح نیک پتر کڈے کرما والے ہوں تے کرما والیاں ماواں دے پتر بھی کرما والے ہوندے. عزیزاں دی وقار ہر روز کر دیا ہے دعا پر ایک دن مدینے علموں کیتا ہے تے آپ فرماندے نے دے سے رب دیے ٹھنڈیے وائے کدی شاد کری دلے میرا دلے پیغام وصلدایا ہوئے دل دا دور ہنیرا تے خوش وسے او نگری آز میں جتھے یار نے لایا ڈیرا تے خوش وسے او نگری آز میں جتھے یار نے لایا اے گل بڑی پیار دی. اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے. میرا اللہ فرمانے والتینی والزیتونی والطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرمانے میں لو تین دی قسم ہے, زیتون دی قسم ہے, تور سینہ دی قسم ہے, وہذا البلد الامین. سونے آج تے تیرے پاک قدم لگے نے, میں نے اس پاک دھرتی دی قسم ہے. کیا کمال دا جملہ شاعر بول رہا ہے کہ دیس عرب تو میں صدقے جاواں جتھے سونے کلیاں لایا تے قدم قدم تے میں سجدے دیواں جتھے بکریاں یار چرایا بھائیا کل پیار دیے کئی مدینے رہ کے نہ سمجھے کئی دور تڑپ دے رہندے نے کل سرکار دی پسند دیے کئی مدینے رہ کے بھی اس چیز نو سمجھ نہیں سکتے تے کہیں بھائی میاں دور سکھ دے رہاں دے کدی سائیں دی زیارت نصیب ہوئے تے زیارت ہو تو دیئے جدو سائیں کرم فرما دے وہ ساڑھے تے سنی آن دے بھائی اے جڑے ساڑھے پنجاب مثلا داتا صاحب دے مدار تے جانا ہوئے تے اسی آنے اوس جانا ہے جن سائیں سدے تے مر سرکار دی تے گالی وراؤل ورائے عزیزہ نبی وقار ایدے انہاں دعا کی تھی تو سائیاں کرم دی نظر کی تھی پہلی باری امی کول گئے نے یہ دعا مانگ کے مڑ پہلی باری جدو ماں کول گئے امی جے اجازت دے میں تے میں مدینے جانا ہے
ہائے 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 توجہ ہے کہ کوئی نہ سنگیو بھائیا جیڑا عشق ہے نا اور محبت ہے اے تیڈی آلہ شے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے اور نبی سرکار دا پینڈ تا ایک پاسے من تے میرے مرشد دا پینڈ ہی بڑا پیارا لگتا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بغداد شہر دی کی یہ نشانی تے اونچیاں لمیاں چیرا ہو اے تن میرا پردے پردے تے جمیں درزی دیا لیرا ہو لیرا دی گل کفنی پا کے تے مرل سا سنگے فقیرا ہو بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا تے میں کرسا میرا میرا ہو پہلی باری ماں تو اجازت رہی امی جی جے اجازت دیو تو میں مدینیوں ہوا ہوں ماں اس سے بڑے فرمایا پتر ٹھیک ہے وہ تو کرم تو سائیاں کیتا نا ویدے تاں ہی لگتے ہیں جو تو سائیاں کرم کیتا ہوں ویدہ اس سے بڑے لگ گیا ماں کیا پتر ہویا لیکن ایک شرط ہے میری اما کیڑی شرط ہے فرمایا بھئی پتر اتھے رکنا نہیں جانا ہے زیارت کرنا ہے ہو جائے نہ ہوئے ہمیں واپس ہونا ہے ماما دا بھی گزارا نہیں نہ ہوتا پتر جانا ہے زیارت ہو جائے ٹھیک ہے نہ ہوئے تم واپس آ جانا ہے فوراں واپس ہونا ہے ٹھیک ہے اماں پتر تیرے نال وعدہ کردا ہے میں فوراں واپس ہو یہ انہاں پتراں واسطے سوچے جڑے ٹر لاہور جاندے تے ابا فون کرے یا ماں با پتر کتھے تو آندے اماں ایتھے ہی ہوندے لاہور نہیں توجہ ہے حضرات کے نام پتر جے تساں پیو نال دھوکھا کرنا ہے تو کل نو تواڈے پتر بھی تواڈے نال دھوکھا ہی کر رہا ہے یہ تو مقافات عمل ہے جویں دا تساں بونا ہے اوویں دا ہی تساں کٹنا ہے عزیزاں نے دی وقار بڑی توجہ نال سنیے مدینے پڑ گئے پہنچ گئے مدینے حضرت اما عائشہ صدیقہ دے حجرہ پاک تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کون ہے عرض کی تھی اماں جی میرا نام ویسے میں کرنی چوایا یمن دا شہریاں فرمایا کدے آئے ہو عرض کی تھی جی میں ملن حضور نو آیا میری سرکار کتھے نے تے حضور مدینے 10 سال رہنے سفر آپ نے 28 کیتے توجہ ہے نا 28 مرتبہ حضور نے لمبے لمبے سفر جہاد واسطے حج واسطے عمرے واسطے جنگاں واسطے حضور نے 28 سفر کیتے نے اگر بندہ پورا حساب لائے نا تو لگتا ہے جی میرا سونا نبی دین دی تبلیغ واسطے سفر چیران دیا ہے آپ نے حضور دین دی ترویج و اشاعت واسطے میں اتھے ایک ایگزیبیشن لگی سی مدینہ شریف واللہ ایگزیبیشن سمجھ دو نا نمائش لگی سی وہ دے ایک سٹال لگا سی کہ حضور نے کتھے کتھے سفر کیتا ہے وہ میں انہاں نقشہ بنا کے نا تے سفر دا نشان بنایا سی لینا اے جی میں میپ تے نشان ہوندہ ہے نا انہاں نشان لگایا سن کہ حضور مکے تو ایتے سفر گئے اتنے کلومیٹر کیتا اے اتنے کلومیٹر ہے اے اتنے کلومیٹر ہے تے میں ایک ترک خاتون نو ویکھیا وہ اس سٹال دے اتے کھلو کے وہ سفر دا نقشہ ویکھ کے روے پئی میں نے وہ دی زبان دی سمجھتا نہ آئی لیکن اس میں اپنی زبان دس آجی دے چھو میں وہ دی باڈی لینگویج پہ سمجھ آئی کہ یہ دس رہی ہے کہ میرے نبی پاک سرکار دین واسطے کڈے لمبے لمبے سفر کر دے رہے وہ دو ترک خاتون رو رہی سی ترک بڑے عاشق رسول اور سنی مذہب دے
سارے ترک سنی الحمدللہ. اے جڑا سبزے گنبد تو نظر آتا ہے نا یہ ترکاں بنایا ہے. وہ ناشکان کی نشانیاں نے. ہوں تو ڈان والوں کی حکومت بنا والے اس لیے آئے جس لیے رسول اللہ سرکار دا سبزے گنبد بنا. ہوں تو ڈان والے آئے نا. توجہ ہے حضرات عزیزاں نے وقار حضور اس دن بھی سفر تے آئے. اللہ اکبر. امی حضور نے فرمایا حضور سفر تے نے اگر رکو گے تے آ جان گے. رکو گے ہوں ایتھے ایک پاسے ماں دا ادب ہے ایک پاسے محبت رسول ہے. جے رکاں زیارت کیتی صحابی بنا گا لیکن ماں دا حکم نہیں منی سکنا. ماں دا گستاخ ہو جاواں گا. تے جے جاواں تے زیارت تا نہ ہو سی پر ماں راضی ہو سی. توجہ حضرات عزیزاں نے وقار. پھر فیصلہ تے حضرت اویس نے دنیا نو دس دیتا ہے. آپ فرماندے نے امی جی میں پھر جا رہا ہوں حضور نو میرا سلام دے دیا جے. اللہ اکبر. ماں دا عشق تے ماں دا ادب اپنی محبت تے غالب ہو گیا. فرمایا محبت اپنی جگہ تے وے لیکن ماں فرمایا رکنا نہیں. سونیا میرا غائبانہ سلام قبول ہوئے. مدینے وچوں نکل پینے نالے روندے جاندے نے. شاعر کہندا عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کمے نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. حضرت حضرت اویس ٹر گئے نہ رکے. پچھو حضور آئے اندر داخل ہوئے. اما عائشہ صدیقہ تو پوچھتے نے عائشہ دروازے تے کون آیا سی. اے جملہ قابل غور ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ دروازے تے کون آیا سی. یا رسول اللہ اویس نام دا ایک تہاڈا غلام آیا سی ملن واسطے چلا گیا ہے لیکن سونیا تانوں پتہ کیویں لگ گیا ہے اویس آیا سی. بندے تے اگے بھی ہوندے نے تساں پوچھیا کدی نہیں. اج پوچھیا جے راز کی ہے. اے راز قابل غور ہے. میرے نبی سرکار فرماندے نے عائشہ جتھے اویس کھلوتا رہا ہے او دے قدماں والی جا تو اجے بھی نور پیا پھٹدا. تا بھائیان دن درویش جتھے قدم لا جان او تھاواں برکتاں والی تائیں پیران نال دن یا گھروں ذرا ہوئی جاوے کہ جتھے ولی قدم لا جان او تھاواں تو بھی نور نکلدا ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت بڑی سونی گل کیتی اور میں آخری گل کر رہا. اللہ حضرت فرماتے ہیں جو اویس دیاں قدماں وچوں نور پیا نکلدا ہے تے جدی قبر وچ حضور قدم لا گئے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جدی قبر وچ حضور دا قدم رنجا ہو گیا. فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے چشمے پھوٹتے نے. چشمے امرچ کرتے نے. چشمے زمین چو پانی دے پھوٹتے نے لیکن اللہ حضرت فرماندے نے نور دے چشمے پھوٹتے نہیں لہران دے نے. کیا کمال دی گل عشق و محبت دی داستان ہے. فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بھائیو بزرگاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دین دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ بندہ شیطان تو محفوظ ہو جاتا ہے.
حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جنہا شیخ کوئی نہ ہوئے دا شیطان شیخ بن جاتا ہے، ان شیطان گمراہ کرتا ہے. سو شیطان دی گمراہی تو بچن آستے کسے کامل دے ہاتھ لوگ ہاتھ دیں دے تاکہ شیطان دی گمراہی تو محفوظ ہو جائیے اور سانو اللہ والیاں دی ایتھے تے اگاں سنگت نصیب ہو جائے. سو بیلیو سارے بیلی اج دے پیغام نو یاد رکھنا، سارے سنگی نماز پڑھیا کرو. اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول سجان دی توفیق عطا فرمائے، حلال دی روٹی کھان دی توفیق عطا فرمائے، اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا. اے مڑگال اندر آ جاندی نو میں بڑا پڑھے ہیں، میں بڑا عالم ہاں، میں بڑا مولوی. اے مان نہیں کرنا چاہیے. حضور فرماندے نے پڑھن لکھنے دا. وہ مولانا روم بہت بڑے عالم، ہسٹری آف اسلام دے عالم گزرن مولانا روم. تو شاہ شمس تبریز بیٹھے آئے مولانا روم تے وہ کوڑوں گزرے، آپ کتاب پہ پڑھ دیا تھے، آپ نے فرمایا یہ چیز رومی یہ کیا. آپ فرما دیں یہ علم است کہ تو نہ دانی. انہوں نے فرمایا علم ہے جڑا تیری سمجھ نہیں آتا، بابا آگا لنگ جا چپ کر کے. تو مڑ بابیاں اپنی وڑ نال ہی سمجھنا ہوندا، انہوں کتاب پدی دے سامنے تالاب آ پانی دا ہوندے سڑ چھڑ لے. انہوں نے کہا تیرا علم ہو گیا. وہ بڑے غصے انہوں نے کہا یہ کی کیتے تسی عجیب بندے ہوندے ہو. ہائے 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 سائیں فرماندے نے غصے نہ ہو. انہوں نے ہاتھ پایا پانی چو کتاب کڈی، انہیں نہیں کر کے جاڑیا تو بچو گٹا نکلیا. اس لئے وہ حیران ہو گئی. انہوں نے کہا بابا پانی دی خاصیت گلا کردا ہے، گلا دیندا ہے، اندے چو گرد تو غبار کیوں نکلیا ہے؟ آپ فرماندے نے این علم است کہ تو نہ دانی. آپ فرماندے نے اے وہ علم ہے جنہا تین کوئی نہیں پتا. توجہ ہے کہ نا. آپ فرماندے نے بھئی بابا ہون سکھا. پھر آپ نے وہ کتاب ماں تا چھڑیاں تے درویش دے پیچھے ٹر پائے. پھر آپ نے فرمایا رہے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. انی دیر تک میں مولانا روم بنیا ہی نہیں جنہ چر میں شمس تبریز دا غلام نہیں ہویا. توجہ ہے بدرات دی. سو اے غلامی جڑی ہے نا یہ ہے میں وہ بعد بندے بچے ساڑھے جڑے وہ امر سکولے جاندے تو اتھے تاریخ دی یا کوئی ہوئی کتاب پڑھ لیندے تو وچو ایک دی گال ڈھوڑ لیندے تو وہ آندے میں مولوی ہوں. تو میں انہوں نے مثال دیندہ نا بچو ان سوڑ دی گڑی لبی تو کیا میں پنساری ہوں اور کمڑیا انج پنساری نہیں ہے بنی دا. ایک اسے کامل کل بہ نہیں تو بھائی کام تے تیرا تا سیدھا ہونا ہے. عزیزہ نے وقار حضور میاں صاحب فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او چپار کہار سداوے مت روڑ دوی تد کریا. حضور میاں صاحب فرماندے نے مان نہ کریے روپے کنے دا تے وارث کون حسن دا ستن اس نے جوانی ریڑا تے صدا نہیں پھل جبردہ. عزیزہ نے دی بکار دعا کریا کرو اللہ اللہ دیاں ولیاں دی سنگت دے وے درویشہ دی اللہ سنگت نصیب فرمائے اور اللہ والیاں دے قرب رہن دی توفیق عطا فرمائے. جیڑا ولیاں دی صحبت اچربے شیطان دے شر تو بچیا رہی ہے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ ساڑھے تے رحمت اور کرم فرمائے. سارے سنگی